طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 297 میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم. کلمت یا ایہا میں یا پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسے کہ ہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت النبی حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. حرف الیا پہ بھی تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. کلمت اذا میں حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت جاءک میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت المؤمنات میں آخری میں تا پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت یبايعنک میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ یہاں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. کلمت علی میں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لا، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم نون ساکن کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. اللہ. کلمت یشرکنا میں شین ساکن ہے تو ہم شین کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یشرکنا. را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ یہاں کاف ساکن ہے اور کاف بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم کاف کو ایسے پڑھیں گے یشرکنا. یہاں لفظ الجلالہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے.
باللہ. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ولا. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. شیئا ولا. کلمت یسرقن میں سین ساکن ہے، کیونکہ سین بھی حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم سین کو ہمس سے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہے تو حرف را کا حکم ہے ترقیق، لہذا ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے، لہذا یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یسرقون. کلمت یزنین میں زے ساکن ہے، تو ہم زے کو ظاہر کریں گے. کلمت یقتلن میں حرف القاف پہ جزم ہے، یہاں بھی قاف کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یقتلن. حرف اللام پہ جزم ہے، تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اولادہن میں نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے اور تشدید کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. اولادہن. کلمت ببہتان میں آخری میں نون کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الیا آتا ہے کلمت یفترینہ. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ببہتان یفترینہ. کلمت یفترینہ میں فا ساکن ہے، تو کیونکہ فا بھی حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یفترینہ. تا پہ زبر ہے اور را کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. یفترینہ بینا. کلمت ایدیہن میں دال کے نیچے زیر ہے، پھر مد یا ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. حرف نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے اور اسے غنہ سے بھی پڑھیں گے. کلمت وارجلہن میں حرف را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. لام اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. وارجلہن. کلمت یعصینک میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے. حرف صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت معروف میں را پہ پیش ہے، تو حرف را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں فا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الفا آتا ہے کلمت فبایعہن. فا حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. معروف فبایعہن. کلمت فبایعہن میں نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے غنہ سے پڑھیں گے. کلمت واستغفر میں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. واو کے بعد حرف سین کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں سین ساکن ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف را پہ جزم ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے فا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. واستغفر. کلمت لہن میں حرف نون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. لہن اللہ. کلمت غفور میں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف را آتا ہے. کلمت رحیم، را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. غفور الرحیم. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. کلمت تتولوا میں دونوں تا پہ اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے. حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے. کلمت قومن میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخر میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الغین آتا ہے. کلمت غاضبہ غین حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قوما غاضبا. کلمت غاضبہ میں حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم حرف الضاد کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. غاضبا. آخری میں کیونکہ با پہ زبر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت قد میں حرف دال پہ جزم ہے، کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قد. کلمت یا اسو میں یا پہ زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، پھر سین پہ پیش ہے تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الآخرہ میں حرف الخا ہے. خا کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الکفار میں فا پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر فا کو پڑھیں گے. را پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے اور را کو موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے. کلمت اصحاب میں حرف صاد ہے. صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ یہاں صاد ساکن ہے تو ہم صاد کو ہمزے سے بھی پڑھیں گے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. اصحابی. کلمت القبور میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی،
تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔